السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کے قائل تھے؟ اب کچھ عناصر منظر عام پر آ رہے ہیں جو اجتہاد مرجعیت پر طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، جن میں سے ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اجتہاد و مرجعیت کا سلسلہ تو ابھی کچھ سالوں پہلے ہی وجود میں آیا ہے، جبکہ اس سے پہلے والے علماء اجتہاد کے قائل نہیں تھے۔ تو مومنین سے گزارش ہے کہ ایسے لوگوں کی باتوں میں آنے سے پہلے گزشتہ علماء سے متعلق تھوڑی معلومات حاصل کر لیں، تو معلوم ہو جائے گا کہ بڑے بڑے شیعہ علماء اجتہاد کے قائل نظر آتے ہیں، جن میں سے ایک شیخ توسی ہیں، جن سے متعلق ہم نے ویڈیو بھی بنائی ہے۔ آپ مومنین ضرور اس ویڈیو کو بھی ملاحظہ کریں۔ تو کیا عبدالحسین امینی رحمۃ اللہ علیہ اجتہاد کے قائل تھے؟ تو یہ جاننے کے لیے ہم سب سے پہلے علامہ امینی کا مختصر سا تعارف کرتے ہیں، جس سے یہ بات معلوم ہو جائے گی کہ یہ بھی اجتہاد کے قائل ہیں۔ علامہ امینی کے نام سے معروف شہر آفاق کتاب القدیر کے مؤلف، 14ویں صدی ہجری کے شیعہ فقیہ، محدث، متکلم، مورخ، نسخہ شناس اور برجستہ علماء میں سے ہیں۔ تحصیل علم کی غرض سے 22 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے اور ابوالحسن اصفہانی، مرزا محمد حسین عینی، محمد حسین غروی اصفہانی اور شیخ عبدالکریم حائری یزدی جیسے مراجع عظام سے تقریباً 35 سال کی عمر میں اجتہاد کی اجازت حاصل کی۔ اجتہاد اور روایات کی اجازت دریافت کرنے کے بعد آپ اپنے آبائی شہر تبریز واپس تشریف لے آئے، لیکن کچھ عرصے بعد دوبارہ نجف چلے گئے۔ علامہ امینی کا اجتہاد و مرجعیت سے متعلق نظریہ کیا تھا؟ علامہ امینی اس بات کے معتقد تھے کہ موجودہ دور میں کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ تمام ابواب فقہ میں اجتہاد کرے، بلکہ اس کام کے لیے اب فتویٰ کمیٹی تشکیل دینا چاہیے جو مقتدر، شجاع اور زمان شناس شخصیات پر مشتمل ہو۔ آپ مجتہد، صاحب رسالہ، مقلد اور مرجع تقلید شیعہ جہاں جیسے عناوین کو ایک جیسا نہیں سمجھتے تھے، بلکہ آپ مرجعیت کے لیے معروف عمومی شرائط جیسے بلوغ، عقل وغیرہ کے علاوہ بعض اور شرائط کو بھی لازمی سمجھتے تھے۔ آپ کی نظر میں اس وقت دنیا میں سینکڑوں فلسفی، سیاسی، تربیتی، اقتصادی اور نظامی افکار موجود ہیں۔ اس بنا پر مولا علی علیہ السلام اور آل علی علیہ السلام کے علمی، حقوقی، اجتماعی اور سیاسی میراث کو چند سال فقہ و اصول پڑھنے اور حوزہ علمیہ میں طالب علمی کی زندگی بسر کرنے والے فلاں شخص کی نظر نہیں کیا جا سکتا، اور اس عظیم سرمایہ کو ڈرپوک، تنگ نظر، کوتا بین، جمود فکری کا شکار دلسوزی اور درد دل سے عاری شخصیات کے سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ تھا علامہ امینی رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد و مرجعیت سے متعلق نظریہ، جس سے یہ واضح ہو گیا کہ یہ بھی اجتہاد کے قائل تھے۔ تو پھر بھی کوئی نہ مانے تو وہ ان علماء اور ان کی تالیفات سے دور رہے۔ اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی آراء سے آگاہ کریں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔